ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے، بڑی عظیم بات، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی، اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی۔ وہ فاروق اعظم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا، اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی، اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے۔ ارے کچھ سوچو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا۔ وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد بن گئے۔ عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا۔ مولا علی شیر خدا نے، حسنین کریمین میں، آقا علیہ السلام نے، یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی، الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے۔ چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ؟ بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امام محمد الباقر، یہ امام جعفر صادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر صادق کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں، یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا، وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد۔ اب سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا مسئلہ اخذ کیا ہے شیعہ کتب نے،
اس میں کسی سنی کتاب کا دخل نہیں. یہ الگ بات کہ آپ اپنی قوم سے چھپائیں, نئی نسلوں سے چھپائیں, اس لیے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو آپ کے افسانوں پر ایمان کون لائے گا, آپ کی من گھڑت داستانوں کو کون مانے گا؟ وہ تو سر پھوڑ دیں گے آپ کا لڑکے اٹھ کر جوان. کہ اگر یہ حقیقت آپ کی کتب میں ہے اور فقہ شریعت کے مسائل امام اہل بیت کے امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر یہ بتا رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا کا عمل یہ ہے, تو آپ ہمیں کیا سکھاتے ہیں خلفائے راشدین کے خلاف؟ یہ 1257 نمبر مسئلہ تھا. اب 1258 نمبر ایک اور مسئلہ ہے. حسین بن سعید ان نضر سے روایت کرتے ہیں, دوسری سند ہے, اس سند میں پھر یہی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کے لیے کہیں اور جا سکتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته. ہاں جا سکتی ہے عدت گزارنے. مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا ان کو حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد گھر لے آئے تھے, عدت انہوں نے گھر آ کے پوری کی تھی. اب اس کے بعد آگے اسی طرح بہت اونچے درجے کی کتاب ہے جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں, تہذیب الاحکام, یہ بھی ان کے شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی سیاہ ستہ کے درجے کی دوسری کتاب تہذیب الاحکام, اس کی 8ویں جلد جز 8, اور یہ کتاب چھپی ہوئی تہران کی ہے. 8ویں جز میں صفحہ 161 فی عدد النساء, اس کے اندر بیان کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام. امام سے وہی سوال کیا گیا, وہی سوال ہے, کتابیں الگ الگ ہیں, حوالے الگ ہیں, سوال وہی ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کسی اور جگہ گزار سکتی ہے؟ امام نے فرمایا, امام جعفر علیہ السلام نے, بل حیث و شاد, جہاں چاہے گزار سکتی ہے. دلیل دی کہ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا جو حضرت فاروق اعظم کی زوجہ تھی ان کو گھر لے آئے اور عدت انہوں نے آ کے یہاں پوری کی. یہ مسئلہ نمبر 557 تھا. اب پھر تہذیب الاحکام کا مسئلہ نمبر 558 ایک نئی سند کے ساتھ دوبارہ بیان کیا ہے. پھر یہی بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم کو فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت کے لیے گھر لے آئے تھے, لہٰذا یہ جائز ہے. یہ تہذیب الاحکام کی جلد 8 تھی جو میں نے آپ کو دی. اب پھر یہی ثبوت اسی کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جلد 9 ہے, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362. یہاں سے ایک اور ثبوت ملتا ہے. اس میں ثبوت یہ ملتا ہے, محمد بن احمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں ان جعفر بن محمد القمی سے, اور روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے, وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ, اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بن فاطمہ الزہرا اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے, دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑا گیا, ان کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا. تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب, اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی. پھر ایک اور عظیم کتاب ہے حضرات شیعہ کی, اس کا نام ہے الفروع من الکافی. الفروع من الکافی یہ سکۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی ہے, علامہ کلینی کی. ان کی وفات 328 ہجری میں ہوئی تھی. 328 اتنے پرانے ان کے محدثین میں سے سکۃ الاسلام ہے. اور یہ کتاب بھی اسی طرح فروع من الکافی چھپی ہوئی ہے ایران کی تہران کی. اس کی جلد 6 یاد رکھ لیں, جلد 6 کتاب الطلاق صفحہ نمبر 115. اس صفحہ نمبر 115 میں پھر وہی مسئلہ ہے, روایت الگ ہے, راوی الگ ہیں. اس میں پھر پوچھا گیا کہ عورت عدت شوہر کی وفات کے بعد کہیں اور گزار سکتی ہے؟ جواب دیا امام نے, ہاں
حضرت علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کو سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے. اس سے ثابت ہوا گزار سکتی ہے. یہ حوالے تھے. اب اس کے بعد آپ آ جائیے, ان تمام حوالوں کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہ تو کوئی تاریخ نے ثابت نہیں کیا, بیان نہیں کیا کہ اس پر رد ہو. ائمہ اطہار اہل بیت شریعت کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے ہر ایک جگہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی جاہل کے, غالی کے, متعصب کے, جھوٹے کے, کاذب کے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ امام جعفر صادق کو معاذ اللہ ان کو تہمت دے گا, امام محمد باقر کو تہمت دے گا, کیونکہ انہوں نے تو مسئلہ شرعی بتانے کے لیے حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کا سیدنا فاروق اعظم سے نکاح اور شادی ثابت کی, اور ان کے بطن سے حضرت زید بن عمر کی پیدائش ثابت کی, اور ان کی عدت کے لیے مولا علی شیر خدا کا جا کے گھر لے آنا ثابت کیا. اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے. اب اس کے بعد پھر آگے تلخیص الشافی, اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر دونوں میرے حبیب تھے, اور آپ کے چچا تھے ابو بکر عمر, ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے. جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا. تلخیص الشافی اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی جلد 3 صفحہ 218 مطبوعہ قم ہے ایران کا. آگے دیکھیے شیخین کریم کے بارے میں امام محمد باقر نے پھر حلفیہ بیان دیا ہے. پھر حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے. سیدنا فاروق اعظم جب فتح مدائن ہوئی اور مال غنیمت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے, ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا. سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام بھی کھڑے تھے, مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گنا حصہ, اپنے بیٹے سے زیادہ حصہ سیدنا امام حسین کو دیا. شہزادہ علی المرتضیٰ, شہزادہ تاجدار کائنات کو دیا امام حسین کو. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا, ابا جان حصہ برابر ملنا چاہیے تھا, مال غنیمت کا حصہ برابر, حسین کو حصہ زیادہ کیوں دیا؟ اس پر فاروق اعظم بولے, فرمایا بیٹے عبداللہ اس لیے حسین کو حصہ زیادہ دیا ہے کہ ابوہما خیر من ابیک و امہما خیر من امک, ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے, ان کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے. یہ تھے ان کے عقیدے. آپ ان کو دشمن بنا رہے ہیں, حملے کروا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. مناقب آل ابی طالب اس کتاب کا حوالہ دیا ہے, جلد 2 صفحہ 268 اور 269, اس کے اندر یہ چیز آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین. آج میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ سنا, جس میں وہ عقد ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر گفتگو فرما رہے تھے, اور بڑے زور زور سے چیخ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا عقد جو ہے, وہ جو بنت علی ہیں سلام اللہ علیہما کا خلیفہ ثانی حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کا ایک تجزیہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں تاریخی حقائق اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی عمر 5 برس کی تھی جب خلیفہ ثانی کے عقد کا شاخسانہ گھڑا گیا. اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 60 سال کے بوڑھے سے 5 سال کی بچی کا عقد نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کے قانون میں بھی اگر کوئی باپ اپنی 52 سالہ بیٹی یا نابالغ بیٹی یا چھوٹی بیٹی کا عقد
کسی بوڑھے کے ساتھ کرتا ہے اور پولیس کو اطلاع مل جائے تو دولہا بھی گرفتار، نکاح پڑھنے والا بھی گرفتار اور دلہن کا باپ بھی گرفتار۔ پہلی چیز یہ کہ یہ عقلاً ناممکن ہے کہ وہ جو مسند خلافت پر بیٹھا ہو مسلمانوں کی، وہ ایک 5 سالہ بچی سے عقد کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اسلام کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حفصہ ابن عمر ابن خطاب ان کی بیٹی ہیں اور رسول خدا کی زوجہ ہیں۔ چاہے سوتیلی ہی صحیح، باپ کی بیوی اولاد کے لیے ماں کے درجہ رکھتی ہے، لہذا اب یہ جناب حفصہ سرور کائنات کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہ کی ماں ہیں، سوتیلی ماں ہیں۔ اس رشتے سے حضرت عمر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نانا بنتے ہیں اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پرنانا بنتے ہیں۔ لہذا اس رشتے کی بنیاد پر بھی وہ اس بچی سے اپنے عقد کا اقدام نہیں کر سکتے کہ جو رشتے میں ان کی پرنواسی لگتی ہے۔ تیسری بات جو درایت کے اعتبار سے ثابت ہے وہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نسبت اپنے بھائی جعفر طیار علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے کی تھی۔ ایک کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار ہے اور ایک کا نام عون ابن جعفر طیار ہے۔ یہ باتیں تو ہو گئیں آپ کی۔ چوتھی چیز جو میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیعوں کی کتاب مرأۃ العقول جلد نمبر 4 میں منقول ہے کہ جب کسی نے پوچھا قال قلت لأبي عبد الله علیہ السلام ان الناس يحتجون علينا ان امیر المومنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم وكان متكئا فجلس وقال اتقبلون ان عليا انكح فلانا ابنته۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے امیر المومنین نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد عمر بن خطاب کے ساتھ کر دیا تھا، تو آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ قال تقبلون ان علی انکحا، کہ علی نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا۔ ان قوما یزعمون ذلك ما يهتدون الى سواء السبیل کذبوا لم یکن ما قالوا، یقیناً وہ لوگ غیر ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس میں جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ یہ تو ایک کتاب کا حوالہ ہو گیا۔ اب چونکہ یہ شیعہ کتاب کا حوالہ ہے اس لیے شیعہ کتاب کے حوالے کو جو ہے وہ پھر یہ دوسرا حوالہ لے کے آئیں گے، تو پہلے تو میں نے درایت کے اعتبار سے اس کو رد کیا ہے، پہلا کلام میں نے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو کتابیں ہیں، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے ذخائر العقبہ،
ذکر غیرت فاطمہ، ذکر الشیخ ابو علی الصبغی فی شرح تلخیص انہ یحرم التزویج علی بنات فاطمہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کو سوکن کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ اس حوالے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر کے ہاں دوسری پہلے سے بیویاں موجود تھیں، لہذا یہ جو حدیث ہے، یہ جو گھڑا گیا ہے واقعہ، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے علی علیہ السلام کا، کہ اہل سنت کی معتبر کتب الطبقات الکبریٰ صفحہ نمبر 463، جلد نمبر 8، ذکر ام کلثوم، دوسری کتاب کتب اہل سنت میں کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ 466، جلد نمبر 8، ذکر ام کلثوم۔ نمبر 3 اہل سنت کی معتبر کتاب ذخائر العقبہ اور صفحہ نمبر 167، فصل 8۔ عبارت کتب یہ کہ ان خطب عمر ام کلثوم وقال علی انما حبست بناتی علی بنی جعفر۔ عمر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے رشتہ طلب کیا جناب ام کلثوم کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے دو بھائی کے دونوں بیٹوں سے منسوب کر دیا ہے، لہذا بخاری شریف کتاب النکاح صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 7 مطبوعہ مصر میں لکھا ہے کہ ایک برادر مومن جب کسی رشتے کا امیدوار ہو تو دوسرا وہاں پیغام نہ دے۔ پس امیر علیہ السلام کی لڑکیاں جناب کے بھتیجوں سے منسوب تھی، پھر جناب عمر کا رشتہ طلب کرنا شریعت پاک کی مخالفت ہے، لہذا یہ بھی دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ حضرت علی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی نسبت اپنے بھائی کے بیٹوں سے کر دی ہے، لہذا وہ اس قسم کی طلب گیری کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ حضرت عمر کی 4 بیویوں کے نام ام کلثوم ہیں۔ کتنی بیویوں کے؟ 4 بیویوں کے نام ام کلثوم ہیں، لہذا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ حوالہ میں نے آپ اس کے لیے لکھا ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 231 مطبوعہ لاہور میں فرماتے ہیں کثرت اختلاف فی شیء کے ذیل میں کہ حضرت عمر کی 4 بیویوں کے نام ہیں ام کلثوم ملیکہ بنت عمر بن جزول خزاعیہ، ام کلثوم جمیلہ بنت عاصم، ام کلثوم بنت عقبہ، ام کلثوم بنت ابو بکر۔ اور اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر یہ روایت آپ کے ہاں موجود ہے تو اس سے مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی علیہ السلام کے داماد نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر
جو حضرت عمر کی زوجہ تھیں ان کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ وہ ام کلثوم کے ہاں ایک بیٹا حضرت عمر سے ہوا تھا اور وہ ولادت کے وقت ہی ماں اور بیٹی دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اسد الغابہ اور طبقات الکبریٰ کی عبارت ملاحظہ ہو تو وفیت ام کلثوم و ابنہا زید فی وقت واحد وصلی علیہما عبداللہ ابن عمر قدمہ حسن ابن علی۔ ام کلثوم اور اس کے بیٹے زید نے ایک ہی وقت میں وفات پائی اور ان دونوں پر عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ ابن عمر کو حسن ابن علی علیہ السلام نے آگے کیا تھا۔ بس میں اس سے زیادہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور وہ یہ کہ تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات واضح طور کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی تھی جسے حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے حوالے کیا اور ان سے ان کی شادی کی اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید تھا۔ اس کے سلسلے میں بھی ایک روایت جو میں نے ابھی پڑھی اسد الغابہ سے اور ایک روایت یہ تاریخ الخلفاء میں کہ وہ ولادت کے وقت ہی بیٹی اور ماں دونوں بیٹا اور ماں دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کے بارے میں متعدد روایات اور تمام مقاتل کی کتابیں اور تاریخی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں بھی موجود تھیں، شام اور کوفہ، اور اس کے بعد مدینے واپس آئی ہیں۔ اور آپ جب مدینے واپس آئی ہیں تو آپ نے جو ہے وہ مرثیہ پڑھا ہے، جس مرثیے کو مقاتل نے نقل کیا ہے کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا خرجنا من قبل اہلینا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ تو اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم تیرے پاس سے جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے اہل و عیال موجود تھے، لیکن اب جب ہم واپس پلٹے ہیں تو ہمارے نہ بیٹے باقی ہیں نہ ہمارے مرد باقی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ شاخسانہ گھڑا گیا بنی امیہ کے دور میں، اور یہ بہت بڑی ایک گستاخی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے زیادہ بزرگی جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو حاصل ہے، ان سے افضل کوئی نہیں، اور حضرت ان کے بعد حضرت عمر سے افضل کوئی نہیں۔ تو پھر حضرت علی کی بیٹی سے عقد کر کے، اور وہ بھی 5 سال کی بیٹی سے، خلیفہ محترم کیا چاہتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ خلیفہ مسلمین کے خلاف ایک سازش ہے جو بنی امیہ نے کی، جسے ابھی تک آج کا مولوی اور ملا سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کا نسب تبدیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب وہ بیٹی ام کلثوم بنت ابوبکر ہے تو اس کو بنت علی نہ کہا جائے۔ البتہ یہ کہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس سے وہ بیٹی تھی حضرت ابوبکر کی، لہذا حضرت ابوبکر کے وفات کے بعد حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں آ گئی تھی، تو محمد ابن ابوبکر بھی علی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائے، عبد الرحمن، اور یہ اسماء بنت امیس بھی، یہ ام کلثوم بنت ابوبکر بھی۔ اور اس میں تاریخی حقائق موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے چاہا کہ میری بہن جو ہے وہ علی کے گھر میں نہ رہے بلکہ وہ خلیفہ ثانی کے ساتھ اس کا عقد ہو جائے۔ خداوند کریم ہمیں اچھا سوچنے، اچھا بولنے اور اچھا پڑھنے
اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔